بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ بعد مغرب 28 ربیع الثانی 1418 مطابق 31 اگست 1997 بروز اتوار 6:30 بجے شام بر مکان مفتی حسین بیاض صاحب لنیجیا جنوبی افریقہ۔ صوفیہ کو ہلکے حسن سے احتیاط کا مشورہ۔ ارشاد فرمائے کہ جب تیز ٹھنڈک ہوتی ہے تو آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے کہ گرم کپڑے پہن لو ورنہ ٹھنڈک لگ جائے گی، لیکن جب ہلکی ٹھنڈک ہو تو زیادہ احتیاط کرو، کیونکہ ہلکی ٹھنڈک آہستہ آہستہ ہڈی میں اتر جائے گی اور آپ کو نزلہ زکام بخار میں مبتلا کر دے گی۔ شیخ بو علی سینا حیات قانون میں لکھتا ہے کہ ہلکے بخار سے زیادہ ڈرو، کیونکہ ہلکے بخار کو آپ سمجھیں گے کہ معمولی ہے، اس لیے اس سے بچنے کی توفیق نہیں ہوگی، لیکن یہ معمولی حرارت آہستہ آہستہ ہڈی میں پیوست ہو کر تپے دق میں مبتلا کر کے قبر میں پہنچا دے گی۔ یہ جسمانی بیماری پیش کر کے میں آپ کو ایک روحانی بیماری سے آگاہ کر رہا ہوں کہ جس کے حسن میں ہلکا سا نمک ہو، شدید حسن نہ ہو، معمولی سا حسن ہو۔ ایسے حسینوں سے زیادہ احتیاط کرو، کیونکہ جب حسن زیادہ ہوگا تو آپ خود گھبرا جائیں گے کہ بھائی اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اور اس کو دیکھ کر آپ میرے یہ شعر بزبان حال پڑھ کر اس سے دور ہو جائیں گے کہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے، اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے۔ اور جہاں ہلکا حسن ہوتا ہے وہاں صوفی سے بے احتیاطی کا اندیشہ ہے، تیرے کوئی بات نہیں، معمولی سا حسن ہے، لیکن یہ معمولی سا حسن لے ڈوبتا ہے، ہلکے بخار کی طرح ہی ہڈی میں اتر جاتا ہے۔ ہلکے حسن کی وجہ سے اس کے فرسٹ فلور یعنی چہرہ اور ناک نقشہ سے احتیاط نہیں کرتا، لہذا آہستہ آہستہ ہلکے حسن کی گرمی نفس کو گرم کر دیتی ہے، یہاں تک کہ صوفی صاحب کو نفس و شیطان فرسٹ فلور سے پل کر کے ناک کے نیچے گراؤنڈ فلور میں پش کر کے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور وہ صوفی حیران رہ جاتا ہے کہ میں تو اللہ کی طلب میں نکلا تھا، یہ کہاں ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں اللہ تعالی سے دوری کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ لہذا سالکین کو ہلکے حسن سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، جس میں ایک ذرہ کشش محسوس ہو سے فوراً قلباً و قالباً دور ہو جانا چاہیے، ورنہ خیریت نہیں۔ کلام اللہ اور کلام نبوت میں تقدیم و تاخیر کے بعض اسرار عجیبہ۔ ارشاد فرمایا کہ بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بدنظری میں کوئی اتنا بڑا فساد اور خرابی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں حرام فرمایا؟ اس کا راز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرے ایک شعر میں بیان ہوا۔ عشق بتاں کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر، عشق بتاں کی منزلیں سب ختم ہیں گناہ پر، جس کی ہو انتہا غلط کیسے صحیح ہو ابتدا، جس کی ہو انتہا غلط کیسے صحیح ہو ابتدا۔ مقدمہ حرام حرام ہوتا ہے، بدنظری سبب ہے حرام کا، اس لیے اس مقدمہ حرام کو شریعت نے حرام قرار دیا، کیونکہ نفس کا مزاج نظر بازی پر اکتفا نہیں ہے، نظر بازی کے بعد اس کے اور لوازم شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بدنظری کی آخری منزل یعنی بدفعلی تک نفس پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، اس کو معمولی گناہ مت سمجھو۔ زین العین النظر، کبھی خبر کو مقدم کیا جاتا ہے اہتمام شان کے لیے، ورنہ النظر زین العین تھا، زین العین خبر ہے، خبر کو مقدم کیا جا رہا ہے، اس میں بندوں کے امور طبعیہ و امور نفسانیہ کی ایک بہت اہم رعایت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو ماہر نفسیات بنا کر بھیجا جاتا ہے، ورنہ اہل نفس کے نقطوں کو جو نہ سمجھے وہ معالج نہیں ہو سکتا۔ معالج اور شیخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مریدین کے نفسیات کا بھی ماہر ہو، لہذا کلام نبوت کی بلاغت اور الفاظ نبوت کی ترتیب دیکھیے کہ اس ترتیب سے امت کو کیسا سمجھایا ہے کہ زنا کے لفظ سے میری امت کے لوگ گھبرا جائیں گے، ارے یہ آنکھوں کا زنا ہے، توبہ توبہ، اور بدنظری سے بچنے کی اہمیت ظاہر ہو، اس لیے زنا العین کو مقدم فرمایا گیا۔ یہ کلام نبوت کی بلاغت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں کہیں خبر کو مقدم فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم بھی رہے۔ یہ استقامت کیا چیز ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا تو بجمیع اعضائہ وبجمیع اجزائہ وبجمیع کیفیاتہ وبجمیع کمیاتہ وبجمیع جذباتہ، بندہ ہر وقت اللہ پر فدا رہے، اپنے رب سے چپکا رہے، جیسے بچہ ماں سے چپٹا رہتا ہے تب دودھ پیتا ہے۔ اگر تم حق تعالیٰ سے دور رہو گے تو اپنے رب کے فیضان، اپنے رب کی رحمت، الطاف و کرم و عنایات سے محروم رہو گے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن پر جان دیتے ہو یہ عاجز ہیں کہ خود اپنی سلامتی اعضاء پر قادر نہیں، اگر ان کا گردہ فیل ہو جائے تو کوئی حسین اپنا گردہ ٹھیک نہیں کر سکتا، تو تم کیوں اپنا دل گردہ ان پر خراب کرتے ہو؟ غیر اللہ سے جان چھوڑا کر ہم وقت اللہ پر فدا رہنا، اس کا نام استقامت ہے۔ تو یہاں بھی ربنا اللہ میں ربنا خبر مقدم ہے، دراصل اللہ ربنا تھا لیکن خبر کو مقدم کر دیا تاکہ حصر کے معنی پیدا ہو جائے کہ ہمارا پالنے والا صرف اللہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم ربنا کو کیوں نہ مبتدا مان لیں تو ہم اس کو خبر مقدم کیوں مانیں؟ اس کا جواب یہ کہ قانون نحو کے مطابق یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ علماء نحو کا اجماع ہے کہ مبتدا مستدل ہی ہوتا ہے، اور مستدل اتنا قوی ہونا چاہیے کہ خبر اس سے سہارا لے سکے۔
اگر ہم ربنا کو مبتدا بناتے ہیں تو اللہ خبر ہو جائے گا اور خبر کا سہارا ربنا پر ہوگا، اور رب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور اللہ اس میں ذات ہے جو حامل جملہ صفات ہے، لہذا اللہ کا عظیم الشان اس میں ذات بھلا کسی صفت کا سہارا ڈھونڈے، اللہ سے بڑھ کر کوئی اور سہارا نہیں ہو سکتا، اور مسند الیہ اور مبتدا سہارا ہوتا ہے، لہذا قوی سہارا ہوتے ہوئے ضعیف سہارے کی طرف توجہ کرنا قانون نحو سے قطع نظر عظمت الہیہ کے بھی خلاف ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مقتضا ہے کہ یہاں اللہ کو مبتدا اور مسند الیہ اور ربنا کو خبر مقدم کر کے حصر کے معنی پہ پیدا کیے جائے کہ ہمارا پالنے والا صرف اللہ ہے، لہذا جب ہم اللہ کے ہیں تو غیر اللہ پر مرنا ہمارے لیے کیسے جائز ہوگا؟ آنکھ میں روشنی اللہ نے دی ہے تو جہاں وہ خوش ہو وہاں نظر ڈالیے، جہاں وہ ناخوش ہو وہاں ان کی دی ہوئی روشنی کو استعمال نہ کیجیے، بس حرام خوشیوں سے اپنا دل خوش نہ کیجیے۔ یہ سلوک و تصوف کو حاصل میں پیش کر رہا ہوں، اپنے احباب سے درد دل سے کہتا ہوں کہ ایک لمحہ اللہ کو ناراض کر کے اگر ساری دنیا کی خوشیاں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کو گوارا نہ کیجیے۔ یہ بات جس کو حاصل ہو گئی وہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد پر پہنچ گیا اور اس کو وہ استقامت حاصل ہو گئی جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔